ہے۔ طلاق ثلاثہ کے نام پر بھی اگر قانون بنایا گیا تو سب سے پہلے آواز اٹھی تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ CANRC پر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ خود غور کریے، بیوی بین ہے تو سب سے پہلے اٹھنے والی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر آپ دیکھیے ہر مسئلے پر وقف کے ترمیمی بل پر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہر وقت ہر مسئلے پر اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہے۔ اگر آج آپ اور ہم اس آواز کو مضبوط نہیں کریں گے، مستحکم نہیں کریں گے، اس آواز کو طاقت نہیں بخشیں گے تو پھر کوئی نہیں ہوگا ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ آج آپ غور کریے، سمجھیے میری اس بات کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ، بڑے کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ارے بتاؤ، دستوری عہدے پر بیٹھا ایک شخص، ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے ایک شخص، چیف منسٹر ہے، اور ہماری بہن کے حجاب کو پھینکتا ہے۔ ارے کیا ہے بتاؤ؟ کیا وہ جس کا حجاب کھینچا گیا، کیا وہ تمہاری بہن نہیں، تمہاری بیٹی نہیں؟ کیا وہ تمہاری کلمہ گو بہن نہیں؟ بتاؤ، ارے کیا نا انصافی ہے؟ کیا کھانا ان سے پوچھ کر، کیا پہننا ان سے پوچھ کر، کیسا رہنا ان سے پوچھ کر، گھر کیسے بنانا ان سے پوچھ کر، ارے ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ان سے پوچھو؟ میں کچھ بھی پہنوں یہ میرا اختیار ہے، میں کچھ بھی کھاؤں یہ میری مرضی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دستور نے مجھے حق دیا ہے، دستور نے مجھے اجازت دی کہ میں جو چاہوں پہن سکتا ہوں، جو چاہوں کھا سکتا ہوں۔ گھر بنایا تو بلڈوزر، مسجد بنی تو پھر بلڈوزر، حجاب پہنا تو تعلیم سے محرومی، تھیلی میں گوشت ہے تو بیف ہے کہہ کر مارا گیا، سر پہ ٹوپی ہے تو پیٹا جا رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے تو مارا جا رہا ہے۔ ارے بتاؤ، کیا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ اے ظالموں، تم ظلم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن ہندوستان کا مسلمان یہ ظلم کے سامنے جھکے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ظالم میں ظلم کرنے کی طاقت ہے یا مظلوم میں ظلم کھینے کی طاقت ہے، دنیا دیکھ لے گی، اور ظالم کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا، اور مظلوم کی حق کی آواز بلند ہوگی، اور ایک نہ ایک دن ظالم کا خاتمہ ہوگا اور مظلوم کی کامیابی ہوگی۔ اللہ ضرور ہم کو کامیابی دے گا۔ خدا را سمجھو میری اس بات کو، لیکن اس بات کو بھی سمجھو، مجلس ایک طاقت کا نام ہے، مجلس ایک آواز کا نام ہے، مجلس ایک ترجمانی کرنے والے کا نام ہے، مجلس آپ کے اتحاد کا نام ہے، مجلس آپ کی دعاؤں کا نام ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو لوگ سب بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ چندرائن گٹے کے MLA ہیں۔ بے شک میں چندرائن گٹے کا MLA ہوں، چندرائن گٹے کی عوام مجھے ووٹ دیتی، ان کے ووٹ سے کامیاب ہوتا ہوں، لیکن صرف چندرائن گٹے کی عوام کا اکبر اویسی پہ حق نہیں ہے، چندرائن گٹے کی عوام کے ساتھ ساتھ ہر اس مسلمان کا بھی اتنا حق ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے ہمارے لیے۔
اگر ہم ان کے ووٹ سے جیت رہے ہیں تو آپ کے دعاؤں سے بھی جیت رہے ہیں۔ اگر میں آج زندہ ہوں تو دعائیں ہی تھیں جو مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی اور میں آج آپ کے درمیان میں ہوں۔ دعا کرنے والے حیدرآباد کے بھی تھے، دعا کرنے والے ساری دنیا کے مسلمان تھے، دعا کرنے والوں میں محبوب نگر کے بھی بزرگ تھے، نوجوان تھے، پردہ نشین ماں اور بہنیں تھیں۔ تو میرا حق جتنا حیدرآباد والوں کا ہے اتنا حق ہر مسلمان کا بھی اتنا ہی ہے مجھ پر۔ ارے مجلس آپ کی اور ہماری حق ہے، ہمارے حق کی آواز ہے۔